صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو۔ یہ آیا تھا نا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو سچی بات ملتی ہے اس کی پیروی کرتا ہے جنتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور دوست کی ہر اچھی بات کو ڈینائی کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ تکبر اصل میں یہ ہے کہ تمہیں حق بات پتہ چلے اس سے روح گردانی کر لو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کے کچھ کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ گڑھے میں پڑے گا۔ دنیا میں اگر مال بھی تھا تو قیامت والے دن اللہ سے بچنے کے لیے وہ مال نہیں استعمال ہو سکتا، یہ دنیا میں ہی آپ رشوت دے کے چھوٹ سکتے ہیں۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمے ہے رہنمائی کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرے ذمے ہے کہ میں تمہیں یہ دکھا دوں گا کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ تمہاری مرضی ہوگی، میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تمہیں بتاؤں گا، چلنا خود ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یقیناً آخرت اور دنیا کے مالک ہم ہی ہیں۔ دنیا میں رہنمائی کر دیں گے کہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اس کے بدلے میں دوزخ، یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد جو آخری فیصلہ ہونا ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہاں کوئی پھر اللہ کو شکوہ نہیں کر سکتا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک بھڑکتی آگ کے بارے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا کام تھا نا ہدایت پہنچانا، میں نے پہنچا دیا ہے، تو میں بتا رہا ہوں کہ میرے نافرمانوں کا انجام یہ ہونا ہے اور تابع فرمان لوگ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوں گے، میرا کام تھا میں نے تمہیں بتا دیا۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اور اس دوزخ کی آگ میں تو نہیں جلے گا جو واقعی بدبختی کما رہا ہوگا، خود کمائی ہوگی نا اس نے بدبختی۔ الذی کذب وتولی، وہ بدبخت وہ ہوگا جس نے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا اور روح گردانی کی روش اختیار کی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ہر متقی شخص اس دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہا تاکہ پاک ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، نفس میں دنیا کی محبت کم ہوگی، اللہ کی محبت زیادہ آئے گی، تو یہی تو نفس کی پاکیزگی ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جی قدر شناس ہے۔ آپ دیکھیں بندہ کہتا ہے اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کہتا ہے بندوں کے اعمال ہیں، فرق دیکھا آپ نے؟ قرآن حکیم میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے کہ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، اور انسان کہے گا نہیں اللہ تیرا فضل ہے۔ انسان کو یہی کہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ریئلٹی پتہ ہے نا، اسی لیے میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے وہ خوبی دی ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے، کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام یا فرشتے تو بائی ڈیفالٹ ایسے بنائے گئے ہیں کمپیوٹر کی لینگویج میں، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ انسان کے پاس برائی اور اچھائی کا مادہ موجود ہے، اس کے باوجود وہ گیون سرکمسٹانسز میں اللہ سے ڈرتے ہوئے سچائی کی روش کو اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو فرشتوں کے پاس تو نہیں ہے۔ فرشتوں کے پاس تو کبھی چوائس نہیں آئی کہ یہ خدا کو اڈاپٹ کرنا ہے یا شیطان کو، ان کے پاس تو چوائس ہی ایک تھی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جنت پھر انسانوں کو ملنی ہے، جنات کو ملنی ہے، کیونکہ انہوں نے ایفرٹ پٹ کیا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، بجز اس کے کہ وہ اپنے رب کی
پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کا کبھی یہ غرض نہیں تھی کہ وہ دنیا میں کسی سے بدلہ لیں. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. وہ تو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے رہے، ریاکاری کے لیے نہیں کرتے رہے. تو دنیا میں چونکہ انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی پہ احسان جتانے کے لیے مال نہیں خرچ کیا تھا، نہ کسی سے تعریف وصول کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ان کی مرضی مال خرچ کرنے کی صرف یہ تھی کہ اللہ خوش ہو جائے، کسی پہ احسان جتانا مقصد نہیں تھا، نہ کسی کے اوپر اپنا روب ڈالنا تھا، نہ ریاکاری کرنا تھا. تو اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى. ان قریب اللہ بھی ان کو خوش کر دے گا. دنیا میں انہوں نے اللہ کو خوش کیا تو وہ بے فکر رہے. اللہ تعالیٰ بڑا قدر شناس ہے. ان قریب ایک دن آنے والا ہے کہ جس اللہ کے لیے، جس رب کو بغیر دیکھے انہوں نے اتنا پروٹوکول دیا اور اسے خوش کرنے کی کوشش کی، تو ایک دن آئے گا کہ وہ رب بھی ان کو خوش کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازمی کیا ہوا ہے کہ میں نے خوش کرنا ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اہل جنت میں شامل فرمائے، جہنمیوں سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.